میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نوجوان جو متحرک بھی ہے، فعال بھی ہے اور نظریات کا حامل بھی ہے، جذبہ جہاد سے سرشار بھی ہے، وہ انٹرنیٹ کی دنیا پہ الحمدللہ جہاد کر رہا ہے۔ اگر ایک مجاہد افغانستان کے کوہساروں اور صحراؤں میں کافروں کے خلاف لڑ رہا ہے، ایک مجاہد سری نگر کے اندر کافروں کے خلاف لڑ رہا ہے، ایک مجاہد فلسطین میں یہودیوں کے خلاف لڑ رہا ہے، ایک مجاہد عراق میں امریکیوں کے خلاف لڑ رہا ہے، تو میں یہ کہہ دوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ انٹرنیٹ پر جدید نظام کے ساتھ اگر کوئی شخص ٹکرا رہا ہے تو وہ مجاہد انٹرنیٹ جناب محمد غازی ہیں۔ جس طرح محمد انور الاولقی یمن کے مجاہد جنہوں نے انٹرنیٹ کی دنیا میں دشمنان اسلام کو ناکوں چنے چبوائے اور ان کے سینے پہ مونگ دلی، الحمدللہ میں فخر سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے محمد غازی انٹرنیٹ کی دنیا کے نہ صرف بے تاج بادشاہ ہیں بلکہ وہ اس کے غازی اور مجاہد بھی ہیں، جن کی راتیں اور جن کے دن وہ دشمنان اسلام کی خبر لینے میں گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، آپ حضرات چونکہ مجھے بھی نہیں دیکھ رہے اور میں بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا، لیکن جو کچھ ہم ایک دوسرے کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اس کو ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ وہ علیم بھی ہے اور وہ بصیر بھی ہے۔ حضرات محترم، آپ حضرات جو انٹرنیٹ پر وقت دیتے ہیں بخوبی جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف اور دین اسلام کے خلاف کس طرح صبح و شام دنیا مصروف ہے۔ ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور دنیا کے دیگر اسلام دشمن بھی ہیں، مگر آپ بھی حیران ہوں گے، میں بھی حیران ہوں کہ وطن عزیز پاکستان جو آج سے 66 سال پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر مارد وجود میں آیا تھا، آج تک اس میں کلمہ اسلام کے مطابق کام نہیں کیا جا سکا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ وطن عزیز پاکستان کے قیام کے لیے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا اور پاکستان بننے میں کسی ایک جوشیلے رہبر و رہنما کا کام کیا۔ ان لوگوں کا مقصد اقتدار نہیں تھا، ان لوگوں کا مقصد کرسی نہیں تھا، بلکہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے تو یہاں تک فرمایا کہ بھائی لوگ ووٹ علماء کو نہیں دیتے کہ علماء حکمران بن جائیں، مسلم لیگ والے لوگ جو اسلام کا نام لے کر اٹھے ہیں وہ لوگ ان کو ووٹ دیں گے، اس لیے علماء کرام آپ ان لوگوں کی تربیت کریں تاکہ جب یہ حکومت بنائیں تو اسلامی بنائیں۔ مگر افسوس جو دور آیا، جو لمحہ گزرا، مسلم لیگ نے
مسلمانوں اور اسلام کی پیٹھ میں زہریلا خنجر گھونپا، کتنے ادوار مسلم لیگ کو ملے جن میں مسلم لیگ کی حکومت رہی، مگر مسلم لیگ نے سنجیدگی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے ساتھ اسلام کے لیے وہ کام نہیں کیا جو مسلم لیگ کو کرنا چاہیے تھا، اور جو مسلم لیگ کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی جماعت ہے۔ جو دور آیا اس میں مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا۔ آج بھی پاکستان میں اکثریت مسلم لیگ کے ورکروں، کارکنوں کی ہے، اگرچہ دوسری جماعتیں بھی بڑی فعال اور متحرک ہیں، مگر ہر جماعت اپنی سٹریٹ پاور شو کرتی ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا کہ عمران خان نے مینار پاکستان میں جلسہ کیا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ لاکھوں انسانوں کا سونامی ہے، سیلاب ہے جو دوسری جماعتوں کو بہا کر لے جائے گا۔ نواز شریف اٹھے، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس پاور ہے، دوسروں نے کہا جی ہمارے پاس پاور ہے۔ یہ جتنی جماعتیں ہیں یہ سب اپنی سٹریٹ پاور شو کر رہی ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ ہم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے اس ملک کو اسلامی مملکت بنانے کے لیے جد و جہد اور کاوش کریں گے۔ ہر کوئی اپنی ڈفلی بجا رہا ہے، ہر کوئی اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، ہر کوئی اپنی ذات کے گرد لوگوں کو جمع کر رہا ہے، لیکن اے افسوس کہ یہ لوگ دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، نفاذ شریعت کے لیے ان لوگوں کو جمع کرتے۔ چلو یہ لوگ تو اسلام سے بیگانہ اور دور ہیں، لیکن جو لوگ اسلام کے متوالے ہیں، اسلام کو چاہنے والے ہیں، اسلام کے نام پر کھانے والے ہیں، میری مراد مذہبی جماعتوں سے ہے، میری مراد مذہبی اداروں سے ہے، میری مراد دینی اداروں اور دینی جماعتوں سے ہے کہ جن کو لوگ چندہ دیتے ہیں تو اس لیے کہ یہ دینی جماعتیں، جن کے لوگ خدمت کرتے ہیں تو اس لیے کہ یہ دینی لوگ ہیں اور دینی جماعتوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ لوگ بھی اسلام کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں۔ وہ لوگ بھی اپنے گرد بہت سارا مجمع اکٹھا کرنے کا شوق رکھتے ہیں اور اسی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد اور خمیر میں جو بیماری اور جو کینسر پیدا ہو گیا ہے وہ ہے مغربی جمہوریت، جس میں اگر 10 جھاڑو دینے والے سویپر، جن کو ہم کہتے ہیں چوڑے، اگر 10 سویپر اور 10 چوڑے ایک طرف ہو جائیں اور ساری رات نفلیں پڑھنے والا، ساری رات قرآن کی تلاوت کرنے والا، ساری رات اللہ اللہ کرنے والا، وہ اگر ایک طرف ہو اور یہ 10 جھاڑو پھیرنے والے جاروب کش ایک طرف ہوں تو دنیا فیصلہ سنا دے گی کہ یہ جاروب کش کامیاب ہو گئے اور یہ مولوی صاحب اور یہ تہجد گزار صاحب اور یہ قرآن کے قاری صاحب اور یہ بہت بڑے دینی سکالر صاحب یہ فیل ہو گئے، یہ ناکام ہو گئے۔ بھائی کیا وجہ ہے فیل ہونے کی، ناکام ہونے کی؟ وہ جی ان کے پاس تو ووٹ ہی کوئی نہیں تھا، ان کے پاس تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ چوڑے 10 اکٹھے ہو کے جیت گئے، کامیابی کا ٹائٹل پا لیا، مگر قرآن پڑھنے والا جو اپنی سوچ رکھتا ہے، اپنی فکر رکھتا ہے، وہ ناکام ہو گیا کہ جناب اس کے پاس بندے کوئی نہیں، ووٹ دینے والا کوئی نہیں۔ تو مغربی جمہوریت کی یہ سب سے بڑی خرابی ہے کہ یہاں انسانوں کی سوچ اور فکر کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہاں سر گنے جاتے ہیں،
तोले नहीं जाते। तो इसी मगरबी जमहूरियत का नुकसान हमें उठाना पड़ा कि लोग जो उलमा को वोट नहीं देते, जो उलमा को वोट का अहल नहीं समझते, वो लोग इन दुनियादारों को वोट देकर इस्लामाबाद असम्बली में पहुंचा देते हैं, जिसके बायस आपने देखा कि ये लोग वहां बैठकर मन माने फैसले करते। इसकी एक झलक आप देख लें कि परवेज मुशर्रफ ने 2006 में तहफ़्फ़ुज़ हुदूद आर्डिनेंस जो मंजूर किया, कानून बनाया हुदूद आर्डिनेंस का, इसमें मगरबी माशरे को पाकिस्तान में कानूनी दर्जा देने की साजिश की गई। इस मौका पर 62 उलमा और दीनी तबके के लोग मुत्तहिदा मजलिस अमल के नाम पर असम्बली में मौजूद थे, मगर कि रस्मी एहतजाज के अलावा ये लोग कुछ न कर सके इस्लाम के लिए, ये लोग कुछ न कर सके कुरान के दिफा के लिए। मुशर्रफ ने ये तहफ़्फ़ुज़ निस्वां बिल जो पास करवाया असम्बली से, ये तहफ़्फ़ुज़ निस्वां बिल नहीं था, बल्कि ये कुरान पाक के अंदर तहरीफ का बिल था। जैसे कुरान पाक में अगर किसी गैर औरत को देखने का जिक्र है तो कुरान कहता गुज़्ज़ू अब्सारकुम, तुम अपनी निगाहों को झुका लो। किसी गैर मर्द की तरफ औरत को फरमाया वग़्दुद्न मिन अब्सारिहिन्ना, गैर मर्दों को देखें औरतें तो अपनी निगाहें झुका लें। मगर यहाँ कानून बनाया जा रहा है पाकिस्तान में कि अगर एक लड़की और एक लड़का किसी पार्क में अगर बाहमी खुशी के साथ बैठे हैं तो कोई आदमी उनको शक की निगाह से नहीं देख सकता। अगर लड़की और लड़का एक दूसरे की रजा के साथ, खुशी के साथ किसी सड़क के किनारे पे चलते हैं तो कोई आदमी उनको टोक नहीं सकता कि तुम तो एक दूसरे के लिए अजनबी हो, गैर महरम हो, तुम क्यों यहाँ फिरते हो। अगर ये लोग साथ चलने फिरने वाले किसी जुर्म का इर्तिकाब करते हैं तो रजामंदी के साथ अगर इन्होंने ये जुर्म किया तो थानेदार इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकता। तो जब ये कानून बना तो इस मुरव्वजा जमहूरी तर्ज में वो 62 लोग जो दीनी तबके से ताल्लुक रखते थे, वो चूंकि एक इस लिहाज से कम थे, लिहाजा उनकी बात बेशक कुरान की बात थी, बेशक हदीस की बात थी, लेकिन कुरान और हदीस की बात का वजन कम हो गया। इन लोगों जिनके पास वोट ज्यादा थे, इन लोगों की बात वजनी हो गई। तो ये आप देख लें कि कितना बड़ा हमला हुआ कुरान पर, मगर मगरबी जमहूरियत की वजह से कुरान का नाम लेने वाले दब गए, कुरान की ये आवाज दब गई। और जो लोग मगरबी जमहूरियत के दिलदादा और मगरबियत का नाम लेने वाले, उन लोगों ने अपना बिल पास करवा लिया। और उसके बाद आप इसका नतीजा देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में इसके सितमकारियां लोग मुलाहजा कर रहे हैं। इसी तरह और बेशुमार चीजें, मिसाल के तौर पर आप देख लें कि पाकिस्तान में जितने इदारे हैं हमारे, चाहे वो फेडरल के तहत हैं या सूबाई हुकूमतों के तहत हैं, इनमें जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठने वाले लोग हैं, जिनको आम इस्तिलाह में ब्यूरोक्रेट कहते हैं, जो CSS और PCS के तहत इम्तिहानात देकर मुकाबले के बड़े मनसब पे जाके बैठते हैं, वो लोग दरिंदा सिफ्त लोग होते हैं, वो सितमगर लोग होते हैं, वो संगदिल लोग होते हैं, जो इस जदीद तालीम के बल बोते पर हम जो गरीब मिस्कीन लोग हैं, हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत हैं। मौलवी मोहताज है इन लोगों का कि अगर किसी जगह जलसा करना है तो इन दुनियादार अंग्रेज के एजेंटों से इजाजत लेना पड़ती है। अगर मौलवी किसी जगह अपना कोई प्रोग्राम और मैसेज देना चाहता है तो इन अंग्रेज के एजेंटों से इजाजत लेना पड़ती है। हमारा अदालती निज़ाम वो अंग्रेज के मंशा के ताबे है। एक अदालत का जज जब अदालत में आता है, अदालत का जज जब अदालत में आता है तो एक अर्दली
ایک اردلی وہ پاؤں اٹھا کر اس کا استقبال کرتا ہے. ایک اردلی وہ جج سے پہلے عدالت میں آتا ہے اور دونوں پاؤں اٹھا کر اس کو سلیوٹ کرتا ہے. جج کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ میں باہر سے اندر آیا ہوں لہذا میں ان لوگوں کو السلام علیکم کہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور انہی عدالتوں میں وکالت کرنے والے وکیل ایک قاتل کا وکیل بن جاتا ہے, ایک مقتول کا وکیل بن جاتا ہے. دونوں لوگوں سے پیسے اینٹتے ہیں اور پیسے اینٹنے کے بعد جو قاتل کا وکیل ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ اس نے قتل نہیں کیا, اور جو مقتول کا وکیل ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ قتل کرنے والا فلانا بندہ ہے. اب دونوں وکیل ایک قاتل کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرا مقتول کی طرف سے مقدمہ لڑتا ہے. تو اب یہ بھی دونوں طرف سے پیسے اینٹنے کی ترتیب ہے. یہاں کوئی سچائی نہیں کہ ایک وکیل کہے کہ بھائی فلانا آدمی تو قاتل ہے لہذا میں تیرا کیس نہیں لڑوں گا, تو قاتل ہے. تو یہ دونوں طرف سے یہ معاملات ہیں جو شرعی لحاظ سے بھی اللہ جانے کتنے ٹھیک ہے اور کتنے غلط ہیں, مگر یہاں یہ بھرپور طریقے سے یہ لوگ اس انداز میں کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ عدالتوں کا نظام میں اس کی جھلک سنا چکا ہوں. ایک آدمی کے اوپر مقدمہ بنتا ہے, کئی سال تک وہ عدالتوں کے چکر لگاتا ہے, جوتیاں چٹکھاتا ہے, وکیلوں کے دروازوں پہ حاضریاں دیتا ہے, مگر اس کا کام نہیں بنتا. کئی سالوں کے بعد 10 سال 15 سال بھی عدالتوں کچہریوں میں گزر جاتے ہیں. تو یہ کون سے سنت کام ہے, کون سا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کام ہے. اسی طرح عدالتوں کا یہ نظام, اسی طرح حکومتوں کا جو کام ہے. اب حکومتوں کو دیکھ لیں, یہ ہماری جو حکومت ہے یہ سراسر انگریز کی غلامی اور یہود و نصارہ کی ماتحتی میں اپنا ایک قدم پھونک کر آگے چلتی ہے. پاکستان کا کوئی صدر, پاکستان کا کوئی وزیر اعظم اپنے آپ کو اس چیز سے بے خوف نہیں سمجھتا کہ جناب ہم اپنے آزادانہ فیصلے کریں تو ہمیں امریکہ کچھ کہہ دے گا, امریکہ ہماری حکومت کو برخاست کر دے گا. آپ صرف اس بات کو دیکھ لیں, دور نہ جائیں, کیونکہ آپ میں جتنے کافی سارے ساتھی ایسے موجود ہوں گے جو صرف اس 10 سال کے پیریڈ کو, ٹینیور کو دیکھ رہے ہیں کہ 12 اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف پاکستان میں ایک منتخب حکومت کو ختم کرنے کے بعد اس پر جھوٹے یا واللہ عالم سچے الزامات لگانے کے بعد اقتدار میں آیا. کبھی وہ چیف ایگزیکٹو بنا, کبھی وہ چیف آف مارشل لا تو نہیں, ایک مختلف عنوانات سے کام کرتا رہا. ایک وہ دن بھی آیا کہ وہ پاکستان کا صدر بن گیا. پاکستان کا صدر بنا تو آپ اس پورے اس کے 9-10 سال کے عرصے میں دیکھیے کہ جناب اس نے اس امت پر کیا کیا ستم نہیں ڈھائے, کیا کیا ستم نہیں ڈھائے. 11 ستمبر 2001 کو جب مجاہدین نے پینٹاگون, ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو جب تباہ اور برباد کر کے امریکہ کو یہ دکھایا کہ تیرا فخر و غرور چند مجاہدین اس طرح خاک میں ملا سکتے ہیں, تیرا فخر و ناز اس طرح زمین بوس کیا جا سکتا ہے, تیری عظمت اور گریٹنس کے جو نشان ہیں ان کو اس طرح زمین بوس کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد امریکہ بلا سوچے سمجھے افغانستان کی منتخب حکومت حضرت امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد کی حکومت امارت اسلامیہ کے خلاف چڑھ دوڑا اور امیر المومنین کو کہنے لگا کہ جی اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کریں. لیکن امیر المومنین نے فرمایا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے اور ہماری معاشرت اور ثقافت کے بھی خلاف ہے. ہم کسی صورت میں شیر اسلام اور مسلم امہ کے ہیرو شیخ اسامہ بن لادن کو تمہارے حوالے نہیں کر رہے, نہیں کریں گے. اس جرم کی پاداش میں, جرم تو ان کا سب سے بڑا یہ نہیں تھا, بڑا جرم یہ تھا کہ امیر المومنین نے 6 سال حکومت کی
اور 6 سال میں رسول اللہ کا دین اپنے دیش میں نافذ کیا، صحیح طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر لوگوں کو عدل و انصاف دیا اور لوگوں کو صحیح امن و سکون اور شانتی والی زندگی بسر کرنے کے لیے آمادہ اور تیار کیا، لیکن یہ چیز مغربی دنیا کو ایک کانٹے کی طرح کھٹکنے لگی کہ یہ لوگ کیوں اسلام نافذ کر رہے ہیں اور کیوں پوری دنیا ان کے لیے تعریف اور ستائش کے کلمات کہہ رہی ہے کہ جناب یہ لوگ کتنے امن والے ہیں، کتنے سکون والے ہیں، چونکہ مغرب کی دنیا پوری دنیا میں یہ شور کر رہی ہے، یہ واویلا مچا رہی ہے اور پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان ٹیررسٹ ہیں، مسلمان انتہا پسند ہیں، مسلمانوں کے نبی انتہا پسند تھے، مسلمانوں کے نبی دہشت گرد تھے، اور فوٹو بنائے انہوں نے کارٹون چھاپے جو دنیا کے تمام شیطانی اخبارات نے اور شیطانی میڈیا نے چلائے، فیس بک پہ بھی موجود ہوں گے۔ تو یہ ساری پروپیگنڈا جب کیا تو ایسے عالم میں امیر المومنین ملا عمر کی حکومت نے یہ پیغام دیا کہ مسلمان جب کسی خطے پر حکمران بنتے ہیں تو وہاں ہر آدمی کو امن اور شانتی کے پرسکون درخت کے نیچے سایہ ملتا ہے۔ یہ چیز دشمنان اسلام کو کسی صورت برداشت نہیں تھی اور کسی صورت میں قبول نہیں تھی۔ نتیجے کے طور پر اس حکومت کو مغربی دنیا نے مل کر ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کے لیے انہوں نے پاکستان جیسے اسلامی ملک کا انتخاب کیا، اس کے حکمرانوں کا انتخاب کیا، اور پرویز مشرف کو انہوں نے کہا کہ بتا دو کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا طالبان کے ساتھ ہو، اگر ہمارا ساتھ دیتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو پتھر کے زمانے میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ ذرا یہاں اس بات کا اندازہ لگائیے کہ پرویز مشرف اس فوج کا سپہ سالار ہے، اس فوج کا جرنیل تھا جس فوج سے دنیا کفر لرزہ بر اندام ہے، جس فوج سے دنیا ڈرتی ہے، اس فوج کا سپہ سالار ہونے کے باوجود پرویز مشرف نے ایسی شریرانہ حکمت عملی اختیار کی کہ جس کے تحت اسے امیر المومنین ملا عمر اور طالبان امارت اسلامیہ کا ساتھ دینے کی بجائے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دینے میں ہی عافیت سمجھی مشرف نے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ستمبر میں یہ واقعہ ہوا، اکتوبر مذاکرات میں گزر گیا، نومبر 2001 میں امیر المومنین کی حکومت پر رات کی تاریکی میں امریکی کروز میزائلوں نے، امریکی سٹنگر میزائلوں نے اور جدید اسلحہ کے ساتھ اتحادیوں نے چڑھائی کی۔ آج 10 سال ہو گئے امیر المومنین ملا عمر اور ان کے جاں فشاں اور جان فروش مجاہدین ساتھی ان ظالموں کے خلاف برسرے پیکار ہیں۔ دن رات وہ ان کے خلاف لڑ رہے اور لوگوں کے سامنے الحمدللہ وہ مسلمانوں کی ترجمانی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی طرف سے یہ فرض منصبی جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو 2011 میں ان 10 سالہ ٹینیور کی 10 سالہ عرصہ حکومت کی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس حکومت نے جو فوجی حکمرانوں کی حکومت تھی، فوج کے سپہ سالار کی حکومت تھی، اس میں بھی انہوں نے مغربی دنیا کے ساتھ ساز باز کر کے مسلمانوں کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، جو مجاہدین یہاں سے افغانستان جانا چاہتے تھے ان کو روکا گیا، جو افغانستان سے واپس آنا چاہتے تھے ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو جیلوں میں بند کیا گیا، ان کو سزائیں دی گئیں، ان کو دہشت گردی کی عدالتوں کے کٹاروں میں لایا گیا اور ان کے اوپر فورس شیڈیول نافذ کیا گیا کہ وہ اپنے گلی سے اور اپنے محلے اور قصبے سے باہر نکلیں گے تو ایک ایس ایچ او کو، ایک تھانے کو درخواست دے کر جائیں گے کہ جناب ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ 2001 گزرا، 2 گزرا، 3 گزرا، اسی طرح چلتے چلے جائیں۔ 2006 میں آپ کو ایک جھلک دکھا چکا، تحفظ حقوق نسواں بل پاس ہوا جس میں مغربی جدید شیطانی اور گندی ثقافت پاکستان میں لانے کی ابتدا کی گئی۔ اس دوران فیصل مسجد میں ٹونی بلیئر برطانیہ کا سابق وزیر اعظم آیا تو آپ کو معلوم ہوگا
मीडिया में मौजूद है। हमारे मैगजीन माहनामा आब हयात ने पूरी तफसील के साथ लिख दिया था कि टूनी बलियर के आने पर फैसल मस्जिद, जो इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद या पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद आप कह लें, उसमें असर की अजान नहीं देने दी गई, मगरब की नमाज जमात के साथ अदा नहीं करने दी गई। क्यों? वो कहते थे कि यहाँ VIP मेहमान आया है, वो क्या समझेगा कि देखो ये मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। तो टूनी बलियर की इज्जत और एहतराम टूनी बलियर को दिया गया, मगर अल्लाह के फरमान को फैसल मस्जिद में यूं तोड़कर पारा पारा किया गया और अल्लाह के गजब को दावत दी गई। फिर 2006 के आखिर में अमीर हमजा मस्जिद समेत 7 मस्जिदें इस्लामाबाद CDA ने शहीद कर दी, जिनके लिए लाल मस्जिद के तलबा, जामिया फरीदिया के तलबा, जामिया हफ्सा की तालिबात, इस्लामाबाद के उलमा, रावलपिंडी के उलमा, पाकिस्तान के मुक्तदर उलमाए किराम, उन्होंने इस बात का अहद कर लिया कि जब तक ये 7 मस्जिदें दोबारा तामीर नहीं की जाएंगी, हम हुकूमत से किसी किस्म की कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत को हर सूरत में ये मसाजिद बनाना पड़ेंगी। हत्ता के उलमा ने इस चीज पर हल्फ भी लिया आप पारा इस्लामाबाद में कि हम ये मस्जिदें बनाने तक अमन चैन के साथ नहीं रहेंगे। मगर रफ्ता रफ्ता ये हल्फिया बयानात भी किसी टोकरी में चलते चले गए। ये हल्फिया बयानात और ये कस्बिया बयानात ये किसी रिसाइकल बिन के अंदर चले गए। मगर वो लोग जिनको गाजी अब्दुल रशीद शहीद कहते हैं, जिनको गाजी अब्दुल अजीज कहते हैं, जिनको उम्मे हसान कहते हैं, जिनको तैयबा दुआ कहते हैं, जिनको अस्मा दुआ कहते हैं, और जिनको गाजी हसान शहीद कहते हैं, और जिसको मौलाना मकसूद शहीद कहते हैं, ये लोग डट गए इस बात पर कि हमने हल्फ उठाया है मस्जिदों की दोबारा तामीर का, हम तो अपने हलफ से फिर नहीं सकेंगे और ना फिरेंगे। नतीजा ये हुआ कि इन लोगों ने अल्लाह के घरों को दोबारा तामीर करवाने के लिए लाल मस्जिद के वसी और अरीज सहन में डेरे डाल दिए, खेमा जन हो गए, और लाल मस्जिद के अड़ोस पड़ोस में गली कूचे में एक नारा बुलंद हुआ कि अब नफाज शरीयत होगा या शहादत का हम जाम पी लेंगे। इस पर भी आपने देखा कि 2006 में ये सानिया हुआ मसाजिद की शहादत का। 2007 के आगाज में इन लोगों पर हमले भी किए गए, इन लोगों को डराया गया, धमकाया गया। फरवरी में, मार्च में, अप्रैल, मई, जून, ये 5-6 महीने गुजर गए। हुकूमत टाल मटोल करती रही, ऐसे उलमाए कराम को बीच में लाती रही जो आके लाल मस्जिद वालों को कहते थे कि तुम्हारा तरीका कार गलत है, तुम जो करते हो वो गलत है। इनमें से किसी एक ने भी हुक्मरानों को नहीं कहा कि जनाब तुमने जो काम किया ये गलत है, तुम्हारा जो तरीका कार है ये गलत है। लाल मस्जिद वालों को जो आलिम आता वो यही कहता कि जनाब तुम्हारा तरीका कार गलत है। नतीजा ये निकला कि लाल मस्जिद वाले फिर यके व तन्हा कर दिए गए। विफाकुल मदारिस अल अरबिया जो हमारे तमाम पाकिस्तान के दीनी मदारिस का इदारा है, इस इदारे ने लाल मस्जिद वालों को फारग कर दिया, जामिया फरीदिया को अपने विफाक से खारिज कर दिया, जामिया हफ्सा को अपने विफाक से खारिज कर दिया। इसी तरह मुत्तहिदा मजलिस अमल जिसको कहते हैं, जिसमें बहुत सारी हमारी देवबंदी, बरेलवी, आले हदीस जमातें थी, इनको भी बीच में से ये लोग भी साइड पे हो गए। नतीजा ये निकला कि अकेले लाल मस्जिद के तलबा और अकेले जामिया फरीदिया और हफ्सा की तलबा और तालिबात ने ये नफाज शरीयत की जंग वहां लड़ी और शहादत का जाम पीकर इस दुनिया के झंझट से और रोज रोज शरीयत के मुतालबात करने से हमेशा के लिए अपनी जान छुड़ा ली और अपने इस वादे को पूरा कर लिया कि या तो नफाज शरीयत होगी या खून शहादत में हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। शहादत का खून से हम अपने खूनी चादर ओढ़ लेंगे। नतीजा ये निकला कि जो इन लोगों ने अहद व पैमान किया, अल्हम्दुलिल्लाह इस अहद व पैमान के मुताबिक वो करते गए। मेरे मोहतरम सामीन किराम, ये मुकद्दस खून जो लाल मस्जिद के सैन में, लाल मस्जिद के हाल में, लाल मस्जिद के दरो दीवारों के साथ हुआ, गिरा,
اور جامع حفصہ کے سین میں گرا، یہ آج 4 سال بیت رہے ہیں، یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے اور شہداء کی روح ہمیں آواز دیتی ہے کہ وہ پاکستان کے مسلمانوں، ہم نے خون اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ہم نے خون اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم چپ سادھ لو، ہم نے خون اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم خواب غفلت میں چلے جاؤ، ہم نے تو خون اس لیے دیا تھا کہ پاکستان میں شریعت کا نفاذ ہوگا، پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہوگا، پاکستان میں اسلام کی بات ہوگی۔ تو میرے دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس شہداء کے پیغام کو گلی کوچے میں عام کریں، اور پاکستان کے مقدر میں ہے نفاذ شریعت، جب تک پاکستان میں نفاذ شریعت نہیں ہوگا تب تک کراچی کی گلیوں میں مسلمانوں کا ناحق خون بہتا رہے گا، جب تک پاکستان میں نفاذ شریعت نہیں ہوگا تب تک پاکستان میں فحاشی چلتی رہے گی، پاکستان میں جب تک نفاذ شریعت نہیں ہوگی تب تک پاکستان کے حکمران اس پوری قوم کو شعوری اور لاشعوری طور پر امریکہ، یہود و نصارہ کا غلام بنائے رکھیں گے۔ اگر ہم نے یہود و نصارہ کی غلامی سے نکلنا ہے تو دوستو، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں شریعت اسلامی کے لیے جد و جہد کریں۔ میں آپ کو اس بات کی دعوت نہیں دیتا کہ آپ جمعیت علماء اسلام میں تو اس کو چھوڑ دیں، آپ جیش محمد میں تو اس کو چھوڑ دیں، آپ حرکت المجاہدین میں تو اس کو چھوڑ دیں، آپ سپاہ صحابہ میں تو اس کو چھوڑ دیں، میں یہ دعوت قطعاً نہیں دیتا، لیکن میں آپ کو اس بات پر خبردار اور متوجہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ ہے، مبارک ہو آپ کو، ان جماعتوں کے ساتھ تعلق آپ کو مبارک ہو، آپ رہیں ان جماعتوں میں، لیکن دیکھو کہ پاکستان میں اسلامی نفاذ کے لیے آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، پاکستان میں نفاذ شریعت کے لیے آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ کیا غازی عبدالرشید شہید کا خون اتنا سستا تھا کہ خون بہہ گیا؟ وہ مرد قلندر 8 دن تک تیغ و تفنگ کے سامنے کھڑا رہا، اچھلتی کودتی موج کے سامنے وہ کھڑا رہا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ موت کو یہ پیغام دینے لگا کہ بھائی موت، ہم تجھ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اور جب موت کے اسرائیل ان کے سامنے آئے اور سبب بننے والے فوجی سامنے آئے تو بھی غازی عبدالرشید کی آواز میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، آواز میں کوئی اکتاہٹ نہیں تھی، اور غازی جب دنیا سے جا چکا تو اس کا مسکراتی جسد خاکی یہ مجھے اور آپ کو پیغام دیتا ہے کہ دنیا کے لوگوں، شہید جو مرتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، شہید جو مرتے ہیں وہ جب جاتے ہیں تو وہ لیلہ شہادت کے ساتھ جب معانقہ کرتے ہیں تو مسکراہٹ کی کلیاں ان کے ہونٹوں پہ پھیل جاتی ہیں۔ اس سے میرے دوستوں، آپ چاہے یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، چاہے مدرسے کے طالب علم ہیں، چاہے کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو حرکت دیجئے۔ اگر آپ صحافی ہیں، قلم کو حرکت دیجئے، آپ بولتے ہیں، زبان کو حرکت دیجئے، اور اگر آپ ماسٹر مائنڈ ہیں تو بدل دیجئے ذہنوں کو، آپ ذہنوں میں ہلچل پیدا کیجئے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس ملک کا مقدر وہ نفاذ شریعت ہے، شریعت نافذ ہوگی تو پھر یاد رکھیے، یہاں زمین پہ ہاتھ اٹھیں گے، عرش بری پہ قبولیت پائیں گی، یہاں زمین پہ دعائیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ جیسے قرآن میں آتا ہے، ان تستغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا، تم بارشیں مانگو گے، آسمان سے بارشیں اتریں گی، اولاد کی طلبگار بنو گے، اولادیں ملیں گی، اگر تم اللہ کی نصرت کے طلبگار ہوگے اللہ کی نصرت آئے گی۔ اس سے میرے دوستوں، یہ سیاسی نعرہ بازیوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے آؤ، میں آج پھر غازی شہید کا ایک روحانی فرزند ہونے کے ناطے اور جناب محمد غازی ان کا ایک روحانی فرزند ہونے کے ناطے آپ کے دروازے پر، آپ کے ضمیر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں کہ اے نوجوانوں، اٹھو اٹھو اٹھو،
یہ اٹھنے کا وقت ہے. اگر آج بھی آپ نے سونے کا ارادہ کر لیا تو یاد رکھو پھر ہمیں جگانے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفاذ شریعت کے لیے اپنا تن من دہن قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی میری قسمت سے پائیں یہ رنگوں قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے. وما علینا الا البلاغ. جی السلام علیکم. اس معنی میں ہم دوبارہ اس کو دہرانے کی ترتیب نہ بنائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تجربہ جو ہمیں ہوا اس میں جامعہ حفصہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. اتنی بچیاں 2,000-5,000-7,000 بچیاں تعلیم حاصل کرتی تھیں، اس نعمت سے بھی وہ محروم ہو گئیں. یہ قربانی ہے. اور جو ہمارے عبقری دماغ لوگ تھے وہ بھی اس مارکے میں اللہ کے حضور جان دے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی ان شہادتوں کو قبول فرمائے. تقدیر میں ایسے لکھا تھا. اب اس طریقے کو ذرا تھوڑا حکمت عملی کے تحت بدل کے، جذبات بھی بدل کے ہم پیش قدمی کریں، ذہن سازی کریں. اس میں بسا اوقات جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیوروکریسی جو ہے، یہ سیاستدان جو ہیں، مقتدرہ طبقے کے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں عدالتیں ہیں، کچہریاں ہیں، جن کے ہاتھ میں تھانے ہیں، جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، جب ان کی طرف سے ہم مظالم دیکھتے ہیں تو پھر خون کھولتا ہے، جذبات ابھرتے ہیں. جی چاہتا ہے کہ ہاتھ میں خنجر ہو تو خنجر ان کو گھونپ کر دنیا سے صاف کر دے، ان کی گردنیں مروڑ دے. لیکن یقیناً یہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس لیے ہم بڑی پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں کو موو کریں، لوگوں کے ذہنوں میں اس طریقے سے ایک چیز پیدا کریں کہ بھائی ہمیں اس طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے. جس طرح تبلیغی جماعت کے لوگ ایک ایک بندے پر محنت کر کے اپنے ساتھ متوجہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اصلاح کی طرف لا رہے ہیں، نیک اعمال کی طرف لا رہے ہیں، اسی طرح ہم لوگ نفاذ شریعت کے لیے لوگوں کو متوجہ کریں اور نفاذ شریعت کے حوالے سے علماء سے مشاورت کر کے نوجوانوں کی ذہن سازی کریں. کالجوں یونیورسٹیوں میں دیکھیں جی، میں بیان میں بھی جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ووٹ لیتے ہوئے گویا پاکستان کے شروع ہوتے ہی ہمیں ووٹیں مل رہی ہیں. آپ دیکھیں نا، صوبہ سرحد میں پٹھان لوگ موجود ہیں اور ماشاءاللہ وہ ووٹیں ہماری جمعیت علماء اسلام کو دیتے ہیں. صوبہ بلوچستان میں، صوبہ سرحد میں یہ لوگ ہمارے علماء کو ووٹ دیتے رہے. لیکن آپ خود یہ سوچیں کہ کتنا کام ہوا ان لوگوں کو ووٹ جو مل گئے، کتنا کام ہوا. مطلب پچھلی دفعہ جو متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی، اس میں انہوں نے حسبہ بل پیش کیا. کہتے ہیں کہ جناب وہ اس کو سپریم کورٹ نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا. اگر سپریم کورٹ نے یوں کر دیا تو پبلک جو ہے، رائے عامہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں تھی. آپ احتجاج کرتے، آپ لوگ کھل کھلا کے لوگوں کی ترجمانی کرتے کہ لوگوں دیکھو ہم نے یوں کیا اور اس کے لیے رکاوٹ جو ہے نا وہ فلاں چیز ڈال رہی ہے، فلاں چیز نے رکاوٹ پیدا کر دی ہے، تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آتی کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری متحدہ مجلس عمل کی طرف سے نہیں ہو رہا، بلکہ یہ تو شیطانوں کی طرف سے رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے. تو ووٹ کے ساتھ تبدیلی کا تن نہیں آئے گی. ووٹ کے ساتھ تبدیلی یہ خام خیالی ہے. آپ خود ہی اندازہ لگا لیں، افغانستان میں امیر المومنین ملا عمر نے کتنے لوگوں سے ووٹ لے کر اقتدار لیا. یہ تو اقتدار ان سے چھیننا پڑے گا، کیونکہ اقتدار پر جب فرعون ہو تو اس وقت موسیٰ کلیم جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ووٹ کی طرف نہیں لاتے، بلکہ موسیٰ کلیم لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اس سے فرعون سے نجات دلانے کی کوشش کرتے. جب اقتدار پہ عزیز مصر ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسا بندہ کہتا ہے کہ اقتدار کے اوپر جو خائن بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کی جگہ اقتدار کی چابی میرے حوالے کی جائے. تو اس طریقے سے ہم اس اقتدار کو اس طریقے سے لینے کی ترتیب بنائیں، صالح نوجوان تیار کریں اور جو بھی جن جن جماعتوں میں اس نوعیت کے لوگ ہیں ان کو ساتھ ملا کر آگے کام کیا جائے. پاکستان میں جو عسکری جد و جہد ہو رہی ہے
یقیناً دیکھیں اس میں ہمارے دیوبندی مسلک کی جو جماعت ہے جیش محمد کا موقف انتہائی واضح ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کے اسلحے کی ترتیب پر کام نہیں کریں گے. اب یقیناً جو مجاہدین کی ایک بہترین جماعت ہے ہمارے نزدیک، اس جماعت کا یہ موقف ہے تو ہمیں بھی اس کے موقف کے ساتھ اتفاق کرنا چاہیے. رہا ان لوگوں کا جو مبتلا بھی ہیں اس وقت تحریک طالبان پاکستان کے نام پر، تو چونکہ ان لوگوں کا ایک موقف تو ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ وہ آرمی کے خلاف بھی برسر پیکار ہیں، وہ حکومت کے خلاف بھی برسر پیکار ہیں، لیکن جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے مثلا ان لوگوں کے ساتھ ہمارا براہ راست کوئی تعلق یا براہ راست میل ملاقات نہیں ہے، تو جن ذرائع سے چند چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ان کے بارے میں تو ہمیں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ جناب وہ کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ یا تو پھر اس طرح ہو کہ وہ پاکستان بھر میں کسی خفیہ مشن پر اپنے کچھ لوگوں کو بھیجیں جو ہمیں بتائیں کہ جناب کیا وجہ ہے، کس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں. جبکہ عسکری ترتیب پر آپ دیکھ لیں کہ سوات میں مولانا فضل اللہ کی قیادت میں کتنا بہترین مارکا مجاہدین نے سر کر لیا، وہاں نظام امن کی بات بھی ہو گئی اور سب کچھ ہوا، لیکن اس امن کو کس نے پارا کیا؟ یہ ان طبقوں نے کیا کہ جن کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے اور مجاہدین سے زیادہ اسلحہ موجود ہے، پاور موجود ہے، تو ان لوگوں نے سب کو سبوتاج کر دیا. اور جو لوگ وہاں موجود تھے انہی لوگوں نے ان لوگوں کے خلاف گواہیاں دیں کہ جناب یہ یوں کرتے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں. تو اس لیے متفقہ طور پر مثلا اب جیش محمد، مولانا مسعود اظہر یا ان کے جو ساتھی ہیں یہ تو کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں، سب کے سامنے موجود ہیں. اسی طرح لشکر طیبہ کے جو لوگ ہیں جماعت الدعوہ والے، وہ بھی جہاد کے نام پر کام کرتے ہیں اور جہاد کی بات کرتے ہیں. تو یہ جو بڑی جماعتیں مثلا اہل حدیثوں میں جماعت الدعوہ ہے، دیوبندیوں میں یہ جیش محمد ہے، تو یہ لوگ تو پاکستان میں عسکری جد و جہد کے اوپر توجہ نہیں دیتے. تو ہم جو لوگ ہیں ہم تو ویسے ہی اس چیز کے حق میں نہیں ہیں، چونکہ ہماری تو محنت ہے وہ دعوت کی ترتیب پر ذہن سازی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح متوجہ کیا جائے کہ وہ پیش قدمی کرتے ہوئے لوگوں کی ذہن سازی کریں. اب آپ نے جو سوال کیا عسکری جد و جہد کا، آپ اس کی بنیادی طور پر یہ دیکھیں کہ جو خطبہ مسجدوں کے اندر پاکستان بھر میں اب مسجدوں کا جال پھیلا ہوا ہے، خطیب مسجد میں تقریر کرتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ تقریر میں جب وہ ایمان و یقین کی صرف سادہ دعوت دیتا ہے تو لوگ کہاں سر پھینک کے سنتے رہتے ہیں. جب وہی خطیب طالبان کا نام لیتا ہے، وہی خطیب جب جہاد کا نام لیتا ہے، وہی خطیب جب سر کٹانے کا ذکر کرتا ہے، وہی خطیب جب حکمرانوں کو لتاڑتا اور پکارتا اور ان کے خلاف یلغار کرتا ہے، اس نظام کے خلاف بات کرتا ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ کتنے لوگ اس خطیب کا ساتھ دینے والے، ہماری تو رائے عامہ ہموار کرنے والے یہ خطبہ لوگ ہیں، تو ان کا ساتھ دینے والے کتنے لوگ ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے لوگوں کو عسکری ترتیب پر نہیں کرنا کہ تم اسلحہ اٹھاؤ اور چڑھ دوڑو. ہم نے تو میجارٹی اپنی تیار کرنی ہے کہ جس وقت ہمارے پاس اتنا ایک لوگوں کا جم غفیر ہو جائے کہ ہماری ایک آواز لگے کہ ہم پاکستان میں شریعت چاہتے ہیں یا شہادت چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی مدد بھی ساتھ ہوگی اور افرادی قوت بھی ہمارے ساتھ ہوگی. شیر باسی نہیں ہو گیا؟ دنیا اسپیک لے لیا کسی نے؟